وسلموا تسلیما۔ با آواز بلند درود و سلام پیش کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا مصباح المقربين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ بعد الحمد و صلاۃ برادران اہل سنت، ادب خوردگان نگاہ محبت، ماہ نور و سرور، ماہ صفر المظفر کے ایام بیت رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں کو جائز طریقے سے، حلال طریقے سے وسائل اور اسباب اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اسباب اختیار کرنے کے باوجود اللہ رب العالمین نے اسباب سے حاصل ہونے والے نتائج اور ثمرات کو اپنی ذات پر توکل کرنے کے سپرد فرما دیا۔ احباب دی وقار، توکل علی اللہ یہ بندہ مومن کے پاس اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے۔ توکل علی اللہ کے بے شمار فوائد و ثمرات ہیں۔ توکل کرنے والا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے والا ہے۔ توکل کرنے والے کو اللہ رب العالمین اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ توکل کرنے والے کو اللہ پاک دوسرے لوگوں سے بے نیاز فرما دیتا ہے۔ توکل کرنے والے کو دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں حاصل ہو جاتی ہیں۔ توکل کرنے والا اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ احباب دی وقار، جب شیطان بندہ مومن کے ایمان پہ حملہ آور ہوتا ہے تو شیطان سب سے پہلا جو کام کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندے کا یقین اور ایمان اللہ کی ذات پر کمزور کر دیتا ہے۔ جب شیطان ایمان پہ حملہ کرتا ہے تو بندہ مومن کا یقین، بھروسہ، ایمان اللہ کی ذات سے کمزور بنا دیتا ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میری ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا، آپ کیسے ہیں، آپ کا حال کیسا ہے؟ تو وہ اللہ والا کہنے لگا، حال تو ان لوگوں کے اچھی ہیں جن کے ایمان محفوظ ہو گئے ہیں۔ حال تو ان کا اچھا ہے جن کے ایمان محفوظ ہیں، اور جن کے ایمان محفوظ ہیں وہ متوکلین ہیں، اللہ کی ذات پہ توکل کرنے والے۔ توکل کا معنی ہرگز ترک اسباب نہیں ہے کہ بندہ دنیا میں اسباب اور وسائل کو ترک کر دے، یہ توکل کا معنی نہیں ہے، بلکہ توکل کا معنی یہ ہے کہ بندہ اسباب کو اختیار کر کے
اس سے حاصل ہونے والے اسباب سے جو فوائد، نتائج اور ثمرات ہیں وہ اللہ کی ذات پہ توکل کرے کہ اگر اللہ پاک نے چاہا تو یہ کام میرے لیے بہتر ہوگا، میرے لیے اس کام میں بھلائی ہوگی تو اللہ پاک یہ کام میرے لیے آسان فرما دیں گے۔ تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ پاک توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، ان اللہ یحب المتوکلین، وہ لوگ جو توکل کرنے والے ہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنے والے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ خود محبت فرماتا ہے۔ تو اس انسان کی خوش قسمتی کا اندازہ کون کر سکتا ہے جس کے متعلق اللہ خود فرما دے کہ میں اس بندے سے محبت فرماتا ہوں۔ ان اللہ یحب المتوکلین۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے جا بجا ان اوصاف کا تذکرہ فرمایا کہ جن اوصاف کو اپنانے سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ان اوصاف میں سے ایک خوبصورت وصف توکل ہے۔ اس وصف کو جب بندہ مومن اپنا لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ ایک غزوہ کے موقع پر ایک خاتون کا بچہ گم ہو گیا۔ ممتا کی محبت کے جوش کا یہ عالم تھا کہ وہ عورت جس بچے کو دیکھتی اپنے سینے سے چمٹا لیتی اور یہی تصور کرتی کہ یہ میرا بچہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ماں کی محبت، ممتا کی محبت کے جوش کا یہ عالم دیکھا کہ وہ جس بچے کو دیکھتی ہے سینے سے لگا لیتی ہے اور اپنا بچہ تصور کرتی ہے، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ کیا یہ عورت پسند کرتی ہے کہ اس کا بچہ آگ میں چلا جائے، اس کے بچے کو آگ جلا دے؟ تو صحابہ اکرام نے کیا ہرگز نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت کبھی بھی پسند نہیں فرمائے گی کہ اس کے بچے کو آگ میں ڈالا جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک تو ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ اے میرے صحابہ، اللہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے، تو کیا اللہ پاک چاہے گا قیامت کے دن اس کا بچہ جہنم، اس کا بندہ جہنم میں چلا جائے؟ ہرگز نہیں۔ احباب ذی وقار، اللہ پاک اپنے بندوں سے محبت فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک نے بندے کو پیدا فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں آتے حضرت نوح علیہ السلام 900 سال جب اپنی قوم کو تبلیغ کر چکے تو 900 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود لوگ جب ایمان نہ لے آئے تو آپ نے اللہ کے حضور یہ دعا مانگی کہ اللہ اس قوم کو غرق کر دے، ان کو نیست و نابود فرما دے۔ اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب بھیجا اور انہیں غرق کر دیا۔ جب قوم غرق ہو گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا کہ یا اللہ پاک اب میں کیا کروں؟ پہلے تو میری ڈیوٹی یہ تھی تیرے بندوں کو تبلیغ کرنا، انہیں تیری طرف بلانا، انہیں شرک سے بچانا، اب میں کیا کروں؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے نوح علیہ السلام اب تم ایسا کام کرو، تم گھڑے بنایا کرو، گھڑے بنانے کا کام کرو۔ نوح علیہ السلام نے گھڑے بنانے شروع کر دیے۔ کچھ گھڑے بنائے تو اللہ پاک سے پوچھا اللہ پاک اب کیا کروں؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی اور بناؤ۔ کچھ عرصہ گزر گیا، ہزاروں کی مقدار میں گھڑے تیار ہو گئے۔
بالآخر ایک دن آپ نے پریشان ہو کے نوح علیہ السلام نے عرض کی یا پاک پروردگار میں گھڑے بناتا جا رہا ہوں، ان کو خریدنے والا کوئی نہیں، آپ کہتے ہیں بناتے جائیں، ان کو خریدنے والا گاہک کوئی نہیں، میں ان کو بنا بنا کے کیا کروں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی نوح علیہ السلام میں نے تو تمہارے ایک مرتبہ کہنے پر اپنے اتنے زیادہ بندے پانی میں غرق کر دیے، ڈبو دیے، صرف تو نے ایک مرتبہ کہا تو میں تمہیں کتنی مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ گھڑے بناؤ، تم بار بار ایک ہی سوال کرتے ہو کہ خریدنے والا کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا نوح اب ان کو توڑنا شروع کر دو، ان گھڑوں کو توڑتے جاؤ۔ عرض کی مولا دل نہیں کرتا توڑنے کو، اتنی محنت سے بنائے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا نوح میں نے تیرے کہنے پہ اپنے اتنے زیادہ بندے غرق کر دیے، تو میں اتنی مرتبہ تجھے کہہ چکا ہوں کہ گھڑے توڑ دے، تمہارا دل نہیں چاہ رہا گھڑے توڑنے کو۔ اب ذرا خیال کرو اور سوچو میں نے اپنے بندوں کو کتنی محبت سے پیدا فرمایا تھا۔ تیرا تو کام تھا تبلیغ کرنا، تو میرے بندوں کو سمجھاتا، تبلیغ کرتا، ہدایت دینا نہ دینا یہ تو میرے کام تھا، لیکن میں نے تیرے کہنے پہ اپنے بندوں کو غرق کر دیا۔ تجھے گھڑوں سے اتنی محبت ہے کہ میرے کہنے کے باوجود توڑنے کو دل نہیں چاہ رہا، تو میں نے تیرے کہنے پہ اپنے بندوں کو غرق کر دیا ہے۔ میں بھی تو اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہوں۔ احباب دی وقار اللہ پاک نے بندے کو تخلیق کیا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، ساری انسانیت سے بہتر تخلیق فرمایا، تو اللہ پاک بھی اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ یوں تو عمومی طور پہ اللہ پاک اپنے تمام بندوں سے محبت فرماتا ہے، لیکن بالخصوص کچھ اوصاف ایسے ہیں جو بندوں کے اندر آ جائیں تو اللہ فرماتا ہے میں پھر انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ ان اوصاف میں سے توکل ایک ایسا خوبصورت وصف ہے جو بندے کے اندر آ جائے تو اللہ پاک اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کسی بندے کی کوئی چیز گم ہو جائے اور وہ اپنی گم شدہ چیز دریافت کرنے کے لیے کسی کاہن ساحر، کسی جادوگر کے پاس چلا جائے، اپنی گم شدہ چیز دریافت کرنے کے لیے کسی کاہن کے پاس جب جاتا ہے اور اسے دریافت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی 40 دن کی نمازوں کو ضائع فرما دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ مومن اپنی گم شدہ چیز دریافت کرنے کے لیے کسی جادوگر کے پاس چلا جائے اور اسے کہے کہ مجھے معلوم کر کے بتاؤ کہ میری چیز کس کے پاس ہے، اللہ اس کی 40 دن کی نمازیں ضائع کر دیتا ہے۔ احباب دیوکار گم شدہ چیز کا دریافت کرنا، تلاش کرنا، ڈھونڈنا، یہ تو انسان کو اس چیز کی اجازت تو ہے، لیکن اگر وہ کسی جادوگر کے پاس چلا جائے، کسی کاہن کے پاس چلا جائے اور کہے کہ مجھے پتہ کر کے بتاؤ کہ چور کون ہے، تو حضور نے فرمایا اب اس نے یہ جو کام کیا ہے یہ اللہ کی ذات پر توکل کے خلاف کیا ہے، گویا اللہ اس کی 40 دن کی نمازیں ضائع فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے 70,000 افراد، میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب اور بغیر جہنم کو دیکھے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا میں جھاڑ پھونک کرنے والوں کے پاس نہیں جائیں گے، جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، جو جادو ٹونے والوں کے پاس نہیں جائیں گے،
فقط اللہ کی ذات پہ توکل کریں گے اور اللہ کے سپرد خیر اور شر کا معاملہ کریں گے، ایسے 70,000 افراد قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، جو صرف اللہ کی ذات پہ یقین کرنے والے ہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھنے والے ہیں۔ تو احباب دین وقار، جب شیطان انسان کے ایمان پہ حملہ آور ہوتا ہے تو سب سے پہلے بندے کا اللہ کی ذات پہ یقین کمزور بنا دیتا ہے، اللہ سے ہونے کا یقین کمزور کر دیتا ہے۔ یہ شیطان کا سب سے پہلا کام۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے میرے محبوب، جب آپ کسی کام کو کرنے کا پکا اور پختہ ارادہ کر لیں، جب کسی کام کو کرنے کا پختہ ارادہ عزم مصمم کر لے، فتوکل علی اللہ، عزم مصمم کرنے کے بعد، ذرائع اور اسباب مہیا کرنے کے بعد، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو مشرکین کے خلاف جہاد کرنے کا حکم فرمایا، لیکن قرآن پاک کے کسی مقام پہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ جب کسی کے خلاف جہاد کرنا پڑے تو یوں ہی نہ نکل جاؤ، بلکہ ان کے خلاف جہاد کرنے سے پہلے ذرائع مہیا کرو، اسباب مہیا کرو۔ اپنے صحابہ کرام سے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے میرے محبوب، جب کوئی کام آ جائے صحابہ سے مشورہ کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب ذرائع مہیا ہو جائیں، سامان مہیا ہو جائے اور پختہ ارادہ بن جائے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس کے بعد پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ تو اللہ پاک نے اسباب اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے، بغیر اسباب کے کوئی بندہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ احباب دین وقار، مثال کے طور پہ ایک بندہ اپنی دکان پہ 2 تالے لگا لے، ایک بندہ اپنے کارخانے، فیکٹری اور آفس کے سامنے 2 گارڈ مہیا کر لے حفاظت کے لیے، اپنی فیکٹری کے اندر ایسے آلہ جات نصب کر دے کہ اگر فیکٹری کے اندر آگ لگ جائے تو وہ آلہ جات آگ کو کنٹرول کر لے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود اگر کوئی بندہ سمجھے کہ میں نے گارڈ اپنی دکان کو تالے لگا دیے ہیں، لہذا اب میری دکان جو ہے وہ ڈاکو لٹیروں سے محفوظ ہو گئی ہے، میں نے گارڈ رکھ لیے، میرا سامان محفوظ ہو گیا، میں نے اپنی فیکٹری میں آلہ جات نصب کر لیے ہیں، میری فیکٹری خطرات سے محفوظ ہو گئی ہے۔ اگر بندہ تمام ذرائع اسباب مہیا کرنے کے بعد ان ذرائع پر یقین کامل کر کے بیٹھ جائے کہ اب میری فیکٹری، میری دکان ان چیزوں کی وجہ سے محفوظ ہو گئی ہے، تو یہ اللہ کی ذات پہ توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ بندہ اسباب بھی مہیا کرے، تالے بھی لگائے، گارڈ بھی کھڑے کرے، آلہ جات بھی نصب کرے، ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے نظر پھر بھی اللہ کی ذات پہ رکھے کہ میرے اللہ یہ تو اسباب ہیں، یہ تو حفاظت کے اسباب ہیں جو میں نے اپنا لیے ہیں، لیکن اصل کارساز تو ہی ہے، اصل میرے مال کی حفاظت کرنے والا تو ہے۔ یہ ہے توکل علی اللہ، کہ بندہ دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں ان پہ توکل نہ کرے، ان پہ بھروسہ نہ کرے، یہ اسباب ہیں، بھروسہ فقط اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ ایک بدوی مسجد نبوی میں آیا، اس کے پاس اونٹ تھا، اس نے مسجد نبوی کے سامنے گھاس چرنے کے لیے اونٹ چھوڑ دیا اور مسجد میں آ گیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اونٹ بھی ہے، کیا اس کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پہ توکل کروں،
یا اس کو باندھ کے اللہ پہ توکل کروں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے جا پہلے اس کو باندھ پھر اللہ کے سپرد کر کے آ۔ پہلے اس کو باندھ پھر اللہ کے سپرد کر۔ یہ نہیں کہ جانور کسی کی گھاس اور کسی کی زمین پہ چھوڑ کے بندہ کہے کہ میں نے اللہ کے سپرد کر دیا۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیماری کی حالت میں ہمیں علاج کروانا چاہیے؟ ڈاکٹروں اور حکیموں اور طبیبوں کے پاس جانا چاہیے یا اللہ کی ذات پہ توکل کر کے بیٹھ جانا چاہیے؟ آپ نے فرمایا جب بھی بیماری ہو علاج کرواؤ، سوائے بڑھاپے کے اللہ نے ہر بیماری کا علاج پیدا فرما دیا ہے۔ بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے، سوائے بڑھاپے کے آ جانے کے اللہ نے ہر بیماری کے لیے علاج پیدا فرما دیا۔ تو تمہیں جب بھی بیماری ہو علاج کرواؤ، پھر اللہ کی ذات پہ توکل کرو۔ بندہ بیمار ہو جائے اور یوں ہی بیٹھا رہے کہ اللہ چاہے گا تو مجھے صحت مل جائے گی، اس نے چاہا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، ہرگز نہیں۔ علاج بھی سنت عمل ہے، علاج کروایا جائے۔ تو احباب ذی وقار فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، قرآن پاک میں کہیں بھی کسی بھی مقام پہ اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط اللہ کی ذات پہ توکل کرنے کا حکم ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا جائز اور حلال طریقے سے پہلے اسباب اختیار کرو، وسائل اور ذرائع اختیار کرو، پھر اللہ کی ذات پہ توکل کرو۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے غزوہ حنین کا تذکرہ فرمایا، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم۔ غزوہ حنین کا اللہ پاک نے قرآن پاک میں تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ احباب ذی وقار لطف کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غزوات میں سے غزوہ حنین ایک ایسا غزوہ ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد کفار سے 3 گنا زیادہ تھی۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد مشرکین سے 3 گنا زیادہ تھی۔ اس کے باوجود غزوہ حنین میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی، ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ افراد بھی زیادہ تھے، جنگی ساز و سامان بھی غزوہ حنین میں مسلمانوں کے پاس زیادہ تھا، لیکن پھر بھی ہار گئے۔ کیوں ہارے؟ اس لیے کہ غزوہ حنین میں مسلمانوں کو اپنی کثرت پر یقین ہو گیا۔ یہ تصور صحابہ کرام کے ذہن میں آ گیا کہ جب ہم کم تھے پھر بھی ہم نے فتح حاصل کر لی، آج تو ہم مشرکین سے 3 گنا زیادہ ہیں، ہم ضرور مشرکین پہ فتح اور کامیابی حاصل کر لیں گے۔ اب یہ صحابہ کا جب یقین بن گیا کثرت پر، کثرت تعداد پر جب ان کا یقین بنا، اللہ کی ذات سے ذرا سی غفلت ہوئی تو حنین میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمان ناکام ہو گئے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اے مسلمانوں میں نے تم میں بے شمار مقامات پر فتح عطا فرمائی، کم ہونے کے باوجود میں نے تمہیں بے شمار مقامات پر فتح اور نصرت عطا فرمائی۔ بدر میں تم تھوڑے تھے، بدر کے میدان میں میں نے تمہیں کامیابی عطا فرمائی۔ فتح مکہ کے مقام پہ میں نے تمہیں نصرت اور کامیابی عطا فرمائی۔ بے شمار غزوات میں تمہاری تعداد کم تھی، میں نے تمہیں کامیابی عطا فرمائی۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، لیکن ذرا حنین کا واقعہ اور دن یاد کرو جب تمہارے دل میں خود پسندی آ گئی، تم کثرت افراد کی وجہ سے تکبر کرنے لگے۔ جب تمہارے پاس افراد کی کثرت تھی، وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، تو زمین اپنی وسعت کے باوجود تمہارے اوپر تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ پھیر کے میدان سے نکل گئے۔
تو احباب ذی وقار دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ، نہ صحابہ کرام کا ایمان کمزور تھا، نہ ان کے ایمان میں ضعف تھا، نہ توکل علی اللہ ان کا کمزور تھا، فقط بات اتنی تھی ان کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ کبھی ہم کم تھے تو اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی، آج تو ہم کثرت میں ہیں، ہم زیادہ ہیں۔ یہ تصور جب ان کے ذہن میں آیا تو حنین میں وہ ناکام ہو گئے۔ احباب ذی وقار، اسباب اور ذرائع اختیار کرنے چاہیے، یہ سنت ہے، اور یہ دنیا دار الاسباب اللہ نے بنائی ہے۔ بغیر اسباب کے دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ہر کام کے لیے ایک دوسرے کا محتاج بنایا گیا، ایک دوسرے کے پاس جانا اور ضرورت ہے ہماری، کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے۔ اسباب کو مہیا کرنے کے بعد توکل انسان کو اللہ کی ذات پہ ہی رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا، میرے لیے بہتر ہوا، اگر میرے لیے بہتر نہ ہوا تو یہ کام نہیں ہوگا۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ پاک فرماتے ہیں میں توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہوں، جو متوکلین ہیں وہ میرے محبوب بندے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں جا کے ٹھہرے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نظر اٹھائی تو دیکھا کہ مشرکین مکہ غار ثور کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، غار ثور کے دانے پہ کھڑے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ مشرکین مکہ نیچے جھانکے تو ہمیں دیکھ لے اور ان کو پتہ چل جائے۔ اس وقت آقا علیہ السلام نے فرمایا ما ظنک یا ابو بکر، اے ابو بکر تیرا اس ذات کے بارے میں کیا خیال ہے، اثنین اللہ ثالثہما، ہم دونوں کے ساتھ جو تیسرا ہے اس کے متعلق تیرا کیا خیال ہے ابو بکر؟ اللہ اکبر۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اثنین اللہ ثالثہما لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، غار ثور میں ہم فقط دو نہیں، تیسرا اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ احباب ذی وقار، ذرائع اسباب اختیار کرنے کے بعد بندے کو اللہ کی ذات پہ یقین کامل رکھنا چاہیے، بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ حضرت علی کو لٹایا، فرمایا علی میرے بستر پہ آج رات سو جاؤ۔ یہ بھی معلوم تھا حضرت علی کو کہ عرب کے جنگجو آقا علیہ السلام کے کشانہ نبوت کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، مشرکین مکہ کے نوجوان جنگجو کشانہ نبوت کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، اور حاکم بدہن آج رات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کر کے آئے ہیں۔ اس کے باوجود حضرت علی آقا علیہ السلام کے بستر پر لیٹ گئے۔ حضور نے فرمایا علی صبح اہل مکہ کی امانتیں سپرد کر کے تو بھی مدینے چلے آنا۔ تو حضرت علی ساری رات چادر تان کر سو گئے کہ بلا خوف سو گئے، اس لیے کہ حضرت علی کو اللہ کی ذات پہ یقین کامل تھا، اللہ کی ذات پہ توکل تھا کہ میرا اللہ آج رات مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ حضور فرما کے گئے ہیں علی اہل مکہ کی امانتیں واپس کر کے تو بھی صبح مدینے آ جانا۔ حضرت علی کا یہ یقین تھا کہ نظام شمسی و قمری میں تغیر آ سکتا ہے، چاند اور سورج اپنے اوقات اور رفتار بدل سکتے ہیں، لیکن زبان نبوت سے نکلا ہوا لفظ کبھی خطا نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا علی تو بھی صبح مدینے آ جانا۔ ساری رات آرام سے حضور کے بستر پہ سوئے رہے۔ تو احباب ذی وقار، یقین کامل، توکل علی اللہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جب بندہ لوگوں سے توکل اٹھا کے اللہ کی ذات پہ یقین کر لے تو
تو پھر اللہ اپنے بندے کو بندوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ اللہ اپنے بندے کی خزانہ غیب سے مدد فرما دیتا۔ ہمارے اندر بھی نبیوں اور ولیوں والا یقین کامل اور توکل آ جائے۔ میری دعا ہے اللہ پاک سے، اللہ پاک ہمیں یہ خوبصورت وصف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔